بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن، جلد دوم، صفحہ نمبر ہے 478، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 79۔ ناظرین آج کا ایپیسوڈ نمبر 33 اور وی لاگ نمبر ہے 453۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور اس کا تلاوت، یعنی تلاوت کلام پاک۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس نیت سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں، سمجھائیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ناظرین معارف القرآن جلد 2۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یغشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ۔ پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا، اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسے ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کو۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاگے برابر، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاگے برابر۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولا کنتم فی بروج مشیدۃ وَإِن تُصِیبْهُمْ
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ جہاں کہیں گے تم ہوگے، جہاں کہیں تم ہوگے، موت تم کو آخر پکڑے گی، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سو کیا حال ہے ان لوگوں کا، ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھیں کوئی بات۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم کو برائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو، اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے بعد اس کا ہے خلاصہ تفسیر، کچھ حصہ بیان کرتے ہیں، کچھ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل بیان کریں گے۔ اے مخاطب، کیا تو نے لوگوں کو نہیں دیکھا قبل نزول حکم جہاد تو جنگ کرنے کا ایسا تقاضا تھا کہ ان کو منع کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو لڑنے سے روکے رہو، اور جو جو حکم تم کو ہو چکے ہیں اس میں لگے رہو، مثلا نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یا تو یہ حالت تھی اور یا پھر ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، تو کیا حال ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی مخالف لوگوں سے تباً ایسا ڈرنے لگے کہ ہم کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل، کیونکہ تحریر تھوڑی لمبی ہے، اس لیے کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ تفسیر ڈیٹیل سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ۔